جی ہاں، السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اب سلسلہ ہے جناب مجھے کچھ کہنا ہے کا، اور اس میں ہمارے تقاریری مقابلے ہوتے ہیں. بچے بڑی دور دور سے آتے ہیں. آج ہمارے ساتھ شہباز قادری ہیں تبانی انسٹیٹیوٹ سے، مہم عبد القادر ہیں کامکس کالج سے، اور زین عباس ہیں اقرا یونیورسٹی سے. اور آج کا موضوع بھی بہت خوبصورت ہے. یہ اشک ناحق ایک دن طوفان بن کے ابھرے گا. ہائے نہ جانے کتنے اشک بہا دیے، نہ جانے کب یہ طوفان بن کے ابھرے گا. یا اللہ سن لے، کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دے، بہت مشکل میں چل رہے ہیں. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. آ جائیں جی شہباز قادری صاحب تبانی انسٹیٹیوٹ سے. بھائی ڈسٹرب مت ہونا، اگر کوئی ذرا سا ادھر ادھر ہل جل رہا ہے تو اپنا فوکس جو ہے وہ صرف ججز پہ رکھنا، اور ان کے بھی ماتھے پہ دیکھا کرو. جی تیار ہیں؟ بسم اللہ. لبیک کی صدا فضا میں گونج رہی ہے صدر علی وقار. 18 اپریل 2021 رمضان کا مہینہ. مسجد رحمت للعالمین کے باہر اسٹریٹ فائر، آنسو گیس اور شیلنگ جاری ہے. اندر ہسپتال کا منظر اور گھائلوں کی تیمار داری ہے. ایک معصوم بچہ، عمر فقط 17 سال ہے، مگر جذبہ عشق رسول سے سرشار ہے کہ اچانک نامعلوم سم سے آنے والا لوہے کا دہکتا انگارہ بچے کا سینہ چیرتا ہے. پھر سے تازہ یاد فرات ہوتی ہے. قطرہ قطرہ نہیں گرتا، لہو کی برسات ہوتی ہے. بچے کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں، ناحق ظلم پہ بہنے والے آنسو، رب سے بہت کچھ کہنے والے آنسو. بچے کو امدادی کارکنان کہتے ہیں بیٹا پانی پی لو. جواب آتا ہے نہیں بھیا، میں اسی حالت میں شہادت پاؤں گا، رسول اللہ کو ان کی شکایت لگاؤں گا. پھر ہم نے دیکھا کہ اشک ناحق سے اٹھنے والا طوفان ظالم حکومت کے سب ارمان مٹی میں ملا گیا. دنیا کو بتا گیا کہ میری تربت سے نیا جہان بھر کے ابھرے گا. یہ اشک ناحق ایک دن طوفان بن کے ابھرے گا. یہ اشک ناحق ایک دن طوفان بن کے ابھرے گا. صدر علی وقار ظالم مظلوم پہ کتنا ہی ظلم کر لے، لیکن مظلوم کی آہ اشک ناحق اور رب ذوالجلال کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے کہ ایک آہ برحق، ایک اشک ناحق. یزیدیوں پر مختار کا طوفان آیا، بی بی زینب کا ہتھیار کیا. ایک آہ برحق، ایک اشک ناحق. عباسیوں پہ تاتاریوں کا طوفان آیا، امام احمد بن حنبل کا ہتھیار کیا. ایک آہ برحق، ایک اشک ناحق. محمد بن قاسم راجہ داہر پہ طوفان بن کر آیا، مظلوم عورت کا ہتھیار کیا. ایک آہ برحق، ایک اشک ناحق. کہ اسکندر مرزا مارشل لاء کے طوفان کی لپیٹ میں آیا، 1953 ختم نبوت کے مجاہدوں کا ہتھیار کیا. ایک آہ برحق، ایک اشک ناحق. تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ ناحق اشک کبھی ناحق رائے گا نہیں گیا. اگر غلام ہم پر قابض ہے اور ہمارا شاہ قید میں ہے تو کیا ہوا کہ اس فرسودہ نظام جمہور کے تابوت میں اشک ناحق کی ہتھوڑی آخری کیل ضرور ٹھوکے گی کہ انقلاب کی نئی پہچان بن کے ابھرے گا. یہ اشک ناحق ایک دن طوفان بن کے ابھرے گا. یہ اشک ناحق ایک دن طوفان بن کے ابھرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. جی مہم عبد القادر کامکس کالج سے. چشم تصور سے دیکھیے وہ منظر کہ جہاں ایک خاتون ایک ملبے پر کھڑی پکار رہی ہے، جس کے سامنے اس کے 3 معصوم بچوں کی لاشیں ہیں جن کے جسموں پر خون ہے، اور سنیے ان کانوں سے کہ جو بڑک رہے ہیں. چشم تصور سے دیکھیے اور سنیے اور محسوس کریے اس باپ کا جو جنازے پڑھانے کو کھڑا ہے، مگر اس بات پر ہے کہ آخر یہ کیسے جنازے ہیں. کفن ہے تو جسم نہیں، اور جسم ہے تو کفن نہیں. جی ہاں، یہ ہے معصوم فلسطینیوں کی سرزمین کہ جو ناحق خون میں تڑپ رہی ہے، کہ جہاں کئی مہینوں سے کھانے پینے اور غذا کی اشیاء محسوس نہیں ہیں. اقصیٰ کی سرزمین پر کوہرام ایک وبا ہے. مسجد گری ہوئی ہے، منبر بکھر گیا ہے، محراب رو رہا ہے، مینار رو رہا ہے، بے یار و بے سہارا مظلوم سی فضا ہے. تو اے مسجد اقصیٰ کے پاس بانو، عالم اسلام کے حکمرانوں، 90 کروڑ مسلمانوں، تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ تمہاری حمیت کہاں کھو گئی؟ کیا تم بھول بیٹھے ہو اپنے آبا کو کہ جن کے گھوڑوں کے ٹاپوں سے کفار کے دشمن کفار ڈرا کرتے تھے؟ ہاں جان لو کہ اگر تم روح قرآنی سے اگر تم روح قرآنی کو کنٹینیو، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، کنٹینیو.
अफगानिस्तान में मुसलमानों को रोंदा गया, तुम न जागे। चेचना के मुसलमानों पर बर्बरियत हुई, तुम न जागे। निहत्ताए कश्मीरियों को बेदर्दी से मारा गया, तुम न जागे। यहाँ तक कि बर्मा और सीरिया में मुसलमानों का कत्ल हुआ, मगर अफसोस कि तुम न जागे। हाँ, फिर याद रखो कि ये अमरीकी दलाल भला क्या खाक डराएंगे हमको? हम राहे वफा के रहबर हैं, मंजिल पे जाके दम लेंगे। जिस खूने शहीदा से अब तक गुलरंग हुई है ये धरती, इस खून के कतरे कतरे से तूफान उठाकर दम लेंगे, क्योंकि ये अश्क नहक एक दिन तूफान बन के उभरेगा, तूफान बन के उभरेगा। थैंक यू ज़ैन अब्बास, इकरा यूनिवर्सिटी से। जी। जख्मों की रगों में गूंजते हैं ये आंसू, नाइंसाफ़ी के इनकलाब के लिए एक खामोशी ही काफ़ी है। सदर दीवाकार, क्योंकि ये अश्क नाहक एक तूफ़ान बन के उभरेगा, क्योंकि सदर दीवाकार ये इंसाफ के लिए उठेगा। सदर दीवाकार, मुझे याद है कि वो पाकिस्तान को बनाने के लिए मेहनतें की गई। सदर दीवाकार, करबो बला का वो दिन याद करें कि जब करबला का मैदान है, इमाम हुसैन इब्न अली का सफ़र शुरू होता है। सदर दीवाकार, बातिल व हक के बीच में जंग शुरू होती है, तीर कमान से निकलते हैं, किसी का हाथ लाशे से जुदा होता है, किसी का सर तन से जुदा होता है। हवाएं अश्क बहाती हैं, फिदाएं बिलबिलाती हैं, फूलों से खुशबू उड़ जाती है, सितारों से चमक उड़ जाती है। ओनो मोहम्मद कुर्बान होते हैं, कासिम और अब्बास निसार होते हैं, अली अकबर शहीद होते हैं। मेरे मौला हुसैन इब्न अली के 6 माह के नन्हे शहजादे अली असगर को तीर खंजर नेज़े लगाए जाते हैं, बीबियों के सर से रिदा हटाई जाती है, और बीबियों के अश्क दरबारे यजीद में चीख चीख कर ये बतलाते हैं कि ये अश्क नाहक एक दिन तूफान बन के उभरेगा, इनकलाब की सूरत में इंसाफ बन के चमकेगा। क्योंकि सदर दीवाकार, जहाँ इंसाफ के बदले अश्क बहाए जाते हैं, वहाँ उम्मीदों के पर उड़ते हैं। सदर दीवाकार, कश्मीर की रिवायतों में मिलता है कि अमन व अमान के दावों के बावजूद इंसानी ज़िंदगियों के साथ खेला गया। एक तरफ शाहराहों पर शोरो गुल की चुप थी, तो दूसरी तरफ दिलों में जुल्म और दहशत की आग जल रही थी। सदर दीवाकार, फ़लस्तीनियों के दिलों में भी एक शमा जिंदा है कि हाँ, दुनिया के कोनों कोनों से मुसलमान आएंगे, हमें बचाएंगे। वो अपने हुकूक के लिए लड़ते हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ते हैं। सदर दीवाकार,